مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مشکلات بڑھیں، حکومتی اقدامات کی کامیابی کے لیے سب کو ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب، کہا ملکی استحکام معاشی خود مختاری کے بغیر ممکن نہیں، مشکلات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ لاپتہ افراد کا سراغ لگا لیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 40 سے 50 مسنگ پرسنز کو اگلے 2 روز میں ریلیز کیے جانے کا امکان۔ بی این پی مینگل نے حکومت سے لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اختر مینگل کہتے ہیں کہ مرحلہ وار مزید مسنگ پرسنز کی بازیابی کا عمل بھی جلد شروع ہوگا۔ اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کے پیش نظر ایف بی آر کے خصوصی اقدامات، ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے آر ٹی او آفیسز کے اوقات بڑھا دیے گئے۔ 8 سے اتوار تک تمام آر ٹی آفیسز صبح 8 سے رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک کی مختص بینک برانچز میں ٹیکس گوشوارے جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم کی مدت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم تاجروں کا کہنا ہے تاجر برادری اسکیم سے متعلق کنفیوژن کا شکار ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے مدت میں توسیع کی جائے۔ اسکیم اس لیے ہونی چاہیے میں بھی بے پناہ اور ایکسپرٹ پاکستانیز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ مہینہ نہ ہو تو 15 دن کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے پاکستانی انویسٹرز کو پاکستان لے جائیں، وہاں انویسٹ کرائیں۔ پارٹیسپیشن ہوگی تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ یہ سلیکٹڈ بجٹ اس قوم کے مستقبل کا دشمن ہے اور اس قوم کے اندر مہنگائی لائے گا۔ اس بجٹ کو واپس لیا جائے اور پاکستان دوست، غریب دوست بجٹ جو ہے لے کر آیا جائے۔ قومی اسمبلی میں آج بھی سلیکٹڈ کی گونج، نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے بجٹ سلیکٹڈ قرار دے دیا، واپس لینے کا مطالبہ۔ شاہد خاقان عباسی بولے پاکستان کی مشکل قرض نہیں، حکومتی نالائقی ہے۔ نوید قمر نے کہا حکومت ٹیکس جمع نہیں کر سکی اس لیے بجٹ خسارہ بڑھا۔ اپوزیشن ارکان کی سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولا، صحیح، میں یہ کہتا ہوں کہ لا علمی کی بنیاد پہ انہوں نے بات کی، صحیح، انہوں نے بجٹ کی تقریر کی، لیکن میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا۔ اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہی نہیں اس لیے لا علم ہے۔ وزیر مملکت حماد اظہر کا جوابی وار، کہا وزیر اعظم ہاؤس کے بجٹ میں 32% کمی آئی ہے، یہ جنرل جیلانی کا دور نہیں، اپوزیشن حوصلہ رکھے۔ 2.5 سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 30 پیسے اضافے کا امکان، اوگرا کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال۔ پیٹرول پر 77 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز، مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 94 پیسے کمی کی سفارش۔ ڈالر نیچے آنے لگا، روپے کی قدر بہتری، انٹر بینک میں روپے کی قدر میں 3 روپے 95 پیسے کی بحالی، 160 روپے 5 پیسے پر بند ہو گیا۔ گزشتہ روز ڈالر 164 روپے کی بلند ترین سطح پر آ گیا تھا۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد سونے کا بھاؤ بھی نیچے آ گیا۔ 10 گرام سونا 1628 روپے کمی کے بعد 68,244 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 79,600 روپے کا ہو گیا۔ وفاق کی جانب سے 140 ارب نہیں دیے گئے، پیسے کم ملنے کی وجہ سے اسکیم مکمل نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انتباہ، کہا ٹڈی دل سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کنٹرول نہ کیا گیا تو ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ کے ایم سی اس وقت مشکل معاشی حالت میں ہے، عدالتی حکم کے باوجود سندھ حکومت کی جانب سے پیسے نہیں دیے جا رہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کا شکوہ، کہا کہ بجلی کاٹ دی گئی، اب سسٹم کیسے چلے گا؟ نواز شریف جیل میں ہی رہیں گے، فیصلہ ہو گیا، طبی بنیادوں پر ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جیل میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کبھی میڈیکل بورڈ بنانے کی استدعا نہیں کی، فیصلے کا مطلب۔ افغان صدر کی 1 روزہ دورے پر لاہور آمد، پرتباک استقبال، گورنر ہاؤس میں ظہرانہ، نماز جمعہ بھی ادا کیا۔ اشرف غنی علامہ اقبال کے مزار پر حاضر ہوئے، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد بھی جائیں گے۔
लाहौर में 330 किलो वजनी नूर हसन की सर्जरी मुकम्मल, 1 माह में चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। 6 माह में 100 किलो वजन कम होगा। डॉक्टरों की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नूर हसन को 15 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी। कराची का मौसम तब्दील हो गया, 30 से 35 किलोमीटर की समंदरी हवाएं, गर्मी का जोर टूट गया, रात तक बूंदाबांदी का इम्कान। नौशहरा में बारिश, बेशतर यूनियन काउंसिल्स में सैलाब का खदशा, तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आज 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद और मैं हूं सादिया सैमसन। अभी आपको बताया कि मामले खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिकवान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पसंद सोच से जो हमारा तारिफ जो है अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ा गया, और हमें इस तरह के इदारे बना के डायलॉग करना पड़ा। उसमें जो काम मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज का है, मैं इसमें बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मिनिस्ट्री रिलीजियस अफेयर, मिनिस्ट्री लॉ, आपकी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन सब को मिल बैठ के एक ऐसा रोड मैप तरतीब देने की ज़रूरत है कि मुआशरे के अंदर डायलॉग को इनकरेज किया जाए। कन्फेडरेशन जहाँ आती है वहाँ आती है जहाँ आप अपनी स्पेस को स्क्वीज कर लेते हैं, वहाँ घुटन पैदा होती है, और जहाँ घुटन होती है वहाँ क्राइसिस आता है, जहाँ क्राइसिस आता है वहाँ तसादम आता है। तो ये बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए। हमें मिल बैठ के वो कॉमनैलिटीज़ जो मेरी बहन कह रही थी उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करने की बजाय जो आपकी कॉमनैलिटीज़ हैं उसमें मुख्तलिफ फ़िक़ा की, हर कुरान अल्लाह एक, कुरान एक, आपके नबी एक, आपका सीरत तैयबा का जो रोड मैप है वो एक, जहाँ कहीं आगे थोड़ा सा मसाइल हैं उन पे भी हमें डायलॉग के ज़रिए एक दूसरे को सुनो और सुनाओ की पॉलिसी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तसादम कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। हुकूमती सतह पे मैं आपको श्योर करती हूँ कि रियासत पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। फिरदौस आशिकवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसका कुछ हिस्सा आपने देखा। बुलेटिन में अब बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुश्किल मुआशी फैसले नहीं किए गए जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हुआ। उनका कहना था कि मालियाती बद इंतजामी से मुल्क को मुश्किल माशी हालात का सामना है। हुकूमती इकदामात की कामयाबी के लिए सबको जिम्मेदारी पूरी करना होगी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि इंशाअल्लाह मौजूदा सूरत हाल से सुरखरू होकर निकलेंगे। माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले लाजिम हैं। आर्मी चीफ ने सब पर वाज़ेह कर दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार। DGISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब में कहा, मुश्किल माशी फैसले न करने से मुश्किलात बढ़ी। मालियाती बदइंतजामी से मुश्किल माशी हालात का सामना है। मुसल्लह फौज ने इक्तिसादी महाज में अपना हिस्सा डाल दिया। वक्त आ गया है सब एक कौम बनकर सोचें। हम सबको मुश्किल हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए जिम्मेदारी पूरी करना होगी। मईशत और सिक्योरिटी का आपस में गहरा ताल्लुक है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी का कोई तसव्वुर नहीं। कौमी उमूर पर खुलकर बातचीत जरूरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। मुश्किल माशी फैसलों से कौमों की कामयाबी की मिसालें मौजूद हैं। इंशाअल्लाह माशी मुश्किलात से सुरखरू निकलेंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गरीदा फारूकी, राना मुबशिर और हमारे साथ मौजूद होंगी मुनीज़ जहांगीर भी, सीनियर एंकर एंड एनालिस्ट। सबसे पहले गरीदा आपकी जानिब आ रहे हैं। एक तो आज आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि माशी खुद मुख्तारी के बगैर किसी किस्म की खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं है, तो क्या समझती है मुल्क की मईशत के हवाले से इस बयान को कैसे देखा जा रहा है? जी, ये एक तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसमें ख़ास तौर पे जो नोट करने वाली बात है वो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहली दफ़ा मुल्क की मुआशी सूरत हाल पे खुल के बोले हैं, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। बजट इस वक्त कौमी असम्बली से मंजूर होने का मरहला जारी है।
نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل جو کہ ظاہر ہے اکنامک معاملات کو بھی ڈیل کرتی ہے، اس میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو شریک کیا گیا ہے بطور رکن. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور اس طرح کے سیمینارز، اس طرح کی آگاہی مزید سے مزید ہونی چاہیے. جو 2-3 اہم باتیں چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے پہلے اس خطاب میں بولی ہیں، انہوں نے ایک تو واضح کر دیا کہ اکانومی اور سیکیورٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب سے NDC کا قیام ہوا اس میں آرمی چیف کی شرکت ہوئی اور دیگر افسران کے نام بھی ظاہر ہے سامنے آئے، تو سوالات اٹھائے جانے لگے کہ اس میں آرمی کو اس کا ممبر بنانے کی ضرورت کیا ہے. قومی اسمبلی میں بھی سوال اٹھائے گئے، مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی اس پہ سوال اٹھایا. تو آرمی چیف نے آج واضح کر دیا اور بالکل صحیح واضح کر دیا کہ نیشنل سیکیورٹی اور اکانومی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ پاکستان میں شاید کوئی نیا کانسیپٹ ہو، دنیا بھر میں یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو امریکہ کی بات بتاؤں تو پینٹاگون اپنا انپٹ ضرور دیتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں حکومت کے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اور امریکہ کے، خاص طور پہ چائنا اور رشیا کے ساتھ، اس میں پینٹاگون اپنے اکنامک انڈیکیٹرز میں، اکنامک ریسرچ رپورٹس میں ضرور اپنا انپٹ دیتا ہے. تو یہ دنیا بھر کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک نیا ایلیمنٹ اس کا ضرور ہے جس کا ایک ماضی کا پرسپیکٹو بھی ہے، لیکن اب ہمیں آگے چلنا ہے. میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ NDU میں سیمینار کیا گیا جو کہ ISSRA نے، جس کا ظاہر ہے اس نے آرگنائز کروایا. اس میں مشیر خزانہ بھی تھے، اس میں چیئرمین FBR بھی تھے، اس میں سلمان شاہ جو ملک کے بڑے مشہور و معروف اکانومسٹ ہیں، ڈاکٹر اشفاق حسن، ڈاکٹر عابد قیوم سلیحری، مطلب یہ بڑے بڑے اکانومسٹ، بڑے بڑے معاشیات کے نام ہیں جو کہ اس میں شامل ہوئے. لیکن اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے. میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ اس طرح کے سیمینارز کا جو نیکسٹ لیگ ہو، جو اگلا ایک عمل ہو، اس میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے تمام اکراس دا بورڈ ان لوگوں کو شامل کیا جائے، سول سوسائٹی کے نمائندوں کو شامل کیا جائے، بلکہ میڈیا کے نمائندوں کو بھی دعوت دی جائے. کیونکہ اس وقت جو ملک کو صورتحال کا سامنا ہے، اگر آپ نے ایک براڈر اسپیکٹرم کرنا ہے، آپ نے اگر اس طرح کے سیمینار سے جو آگاہی کا اور اس کا امپیکٹ اگر آپ نے براڈن کرنا ہے، تو پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام طبقات کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، خاص طور پہ میڈیا کو. نیکسٹ اس کا لیگ، نیکسٹ اس کا جو انعقاد کیا جائے اس میں میڈیا کو ضرور دعوت دی جائے، کیونکہ ظاہر ہے جو اوپینین میکرز ہیں وہ میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے بات مزید براڈر، مزید وائڈن ہو سکتی ہے، زیادہ آڈینس تک پہنچائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو اگلی اگر نشست ہو تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلانا چاہیے، خاص طور پر میڈیا کے لوگوں کو بھی بلانا چاہیے. یہ بتائیے گا، آرمی چیف نے کہا کہ بڑا مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے اور اکیلے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، پوری قوم کی ذمہ داری ہے، سب ایک صفحے پر آ جائیں، سب متحد ہو جائیں، یہ ایک قوم بننے کا وقت ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہیں وہی تو اشارہ نہیں کر رہے تھے؟ جی میں نے تو ایک دوسرے پرسپیکٹو میں بات کی ہے، لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا ہے بالکل پرٹیننٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت جو انتہائی گمبھیر اور انتہائی جی غریدہ سے ہمارا رابطہ غالباً منقطع ہو گیا ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا آج اہم ترین جو کانفرنس تھی اس کے اندر، جس میں وے فارورڈ کے حوالے سے بات کی ہے، جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں جو چیلنجز درپیش ہیں اس معاملے پر بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی قسم کی خود مختاری ممکن نہیں ہے اگر معاشی خود مختاری ثابت نہیں ہو جاتی ہے. جی غریدہ، اگر آپ لائن پر موجود ہیں تو اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بات کی ہے، جس کا آپ نے سوال اٹھایا ہے، یہ بہت اچھے پیرائے میں بات کی گئی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اس وقت جتنی گمبھیر، جتنی پیچیدہ، جتنی سنگین معاشی صورتحال کا پاکستان کو سامنا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تمام لوگ مل کے ایک نیشن بنے اور یہ جو دلدل ہے، اس وقت جو معاشی گمبھیر صورتحال ہے، اس میں سے پاکستان کو نکالیں. اور ایک اور چیز چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ملک ترقی نہیں کرتے بلکہ خطے ترقی کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پیغام ہے پاکستان کے تمام ہمسایوں کے لیے، اور تمام ہمسایوں سے آپ سمجھ جائیں گے، جس میں ظاہر ہے بھارت بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، افغانستان کے صدر آج دورے پہ آئے ہوئے تھے، 2 روزہ دورے پہ پاکستان کے. تو یہ ایک بہت اچھی، بہت گہری بات ہے کہ جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو وہ اکیلا ترقی نہیں کرتا، اس سے پورا خطہ ترقی کرتا ہے، کیونکہ آپ کی بارڈرز کنیکٹڈ ہیں. جب آپ کی ٹریڈ بڑھے گی، آپ کے آپس کے معاملات بڑھیں گے، تو اس سے پورے کا پورا خطہ آگے بڑھے گا. تو یہ ایک بڑی آئندہ کی بڑی گہری بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سمت میں آئندہ بڑی مثبت، بڑی اچھی پیش رفت بھی نظر آئے.
تو یہ اس طرح کے سیمینار مزید زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کو مختلف شہروں میں منعقد ہونا چاہیے، مختلف وینیوز پر منعقد ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے معاملات کو ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے جو معاشی صورتحال ہیں خاص طور پہ سی پیک کو لے کے، تو آئندہ اگر آپ نے پاکستان کو اٹھانا ہے، پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے، اس میں سی پیک کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو یہ سب معاملات جو ہے یہ اکٹھے لے کے ہی آگے چلے جائیں گے، اور اس میں واقعی ایک قوم بننے کی ضرورت ہوگی، اور جہاں پر آگے بڑھنے کی بات ہو وہاں پہ ہمیں پرانی غلطیوں پر بھی نشاندہی کرنی ہوگی، جو کہ آرمی چیف نے آج بات کی بھی کہ ماضی میں اس قسم کے کوئی کڑے فیصلے، کوئی دلیرانہ فیصلے نہیں لیے گئے تھے جن کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ تو ہمیں ماضی کی غلطیوں کو پیٹنا نہیں ہے بار بار، ہمیں ان میں پھنسے نہیں رہنا، لیکن ہمیں ان سے سبق ضرور سیکھنا ہے، ان پہ بات ضرور کرنی ہے۔ جس طرح سے میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان کا مسئلہ، آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف کے دور میں بہت سیمینارز بلوچستان کے معاملات پہ ہوئے اور کھل کے بات اس پہ ہونے لگی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بلوچستان ایک امن اور سکون کی اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا۔ اس سے پہلے بلوچستان کے ایشو پر بات ہی نہیں کی جاتی تھی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اکانومی پہ کھل کے بات کریں، جس نے جو غلطیاں کی ہیں ماضی میں ان کو ڈیفائن کریں، ان کو ڈسکس کریں، لیکن اس میں ہم اسٹک نہ رہیں، ان کو بات کر کے اس ڈسکشن سے سیکھ کے ہمیں خرم شہزاد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ۔ بہت شکریہ خرم صاحب آپ کا، بہت اچھی بات کر رہی ہیں غریدہ کہ اوور آل جو ہے متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ جو ایسے پورشنز رہے ہیں یا جو ایسے ڈپارٹمنٹس رہے ہیں، ایسی جگہیں رہی ہیں، ایسے خطے رہے ہیں جہاں پر ہماری توجہ نہیں رہی، وہ ایک سائن ملا ہے آج جو اظہار خیال کیا آرمی چیف نے کہ اب ان پوائنٹس کو بھی دیکھا جائے گا جن کو پہلے اگنور کیا گیا تھا یا جن پر توجہ نہیں دی گئی، جس کا نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ تو آپ کیا کہیں گے آج جو بہت ہی اہم اظہار خیال رہا آرمی چیف کا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر آرمی چیف سپورٹ کرتے ہیں اور جو مین پلرز ہیں اکانومی کے وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اکنامک چیلنجز ہیں نمبر 1 اس پہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہینڈ ان ہینڈ چلنے کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، خاص کر فارن انویسٹرز کی اور لوکل انویسٹرز دونوں کے لیے، کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ کا یہ جو میسج ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے انویسٹرز کے لیے، کہ جو آپ کی مین لیڈرشپ ہے، چاہے سویلین ہو یا پھر جو ہماری فورسز ہے وہ ہوں، اگر یہ دونوں سیم پیج پر ہیں اور دونوں اکنامک چیلنجز کو جو ہے مل کے سامنا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور خاص کر ریجنل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں، ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، جس میں ہمارے یہاں ایک نیریٹو رہا ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا، باقی سب کنٹریز کے ساتھ کرنا ہے، تو کیوں نہیں کرنا انڈیا کے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنا ہے۔ $37 بلین کا پوٹینشیل ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا، جو ابھی سے $2 بلین بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہم ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہیں جہاں پہ ایک طرف جو ہے انرجی جو ہے وہ پروڈیوسرز ہیں اور ایک طرف انرجی یوزرز ہیں، کنزیومر ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ڈومیننس پوزیشن میں لے کے جائیں، اپنا پوٹینشیل کیوں نہ انلاک کریں، ایران کے ساتھ بات کریں، چائنا کے ساتھ آلریڈی ہم بات کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ $50-60 بلین کا ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے، $100-125 بلین کا ٹوٹل ٹریڈ پوٹینشیل ہے، ہمارے یہاں گروتھ کی ضرورت ہے اس وقت، تو ہم کیوں نہ وہ چیز کریں مل کے جو ہم کر سکتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو جو ہے اکنامک چیلنجز کا سامنا ہم مضبوطی سے نہ کریں۔ بالکل، اور یہ حکومت کر بھی رہی ہے۔ اب ذرا ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا، جیسے کہ آج آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو طویل المدتی پالیسی اپنائی ہے، گو کہ خرم صاحب ابھی جو مسائل کا سامنا ہے یہ بہت جلد حل ہو جائیں گے، پوری قوم کو ابھی ساتھ دینا ہوگا، اسٹینڈ لینا ہوگا، اپنی حکومت کے ساتھ ہونا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک بہتر پالیسی ہے؟ بالکل، دیکھیں یہی وے فارورڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جو ہے مل کے سامنا نہیں کرنا، ایک ہی وے فارورڈ ہے، وہ یہ کہ ہمیں مل کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے کی یہ ہے جو پرائم منسٹر ہے وہ اس چیز کو لیڈ کریں، اور پرائم منسٹر آف کورس کرتے بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، بٹ یہ کہ جو نیریٹو ہے ہمارا وہ بیسکلی پاکستان کو جو ہے پازیٹیولی پریزنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایک بیلنس نیریٹو ہو، اور ساری پارٹیز پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ چلیں، سب کو لے کے چلیں، اپنی جگہ اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہے، کورٹس اپنا کام کرتی رہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لارجر بینیفٹ ہے کنٹری کا وہ اس چیز میں ہے کہ اکنامک چیلنجز جو ایک عام آدمی سب سے زیادہ جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے اس وقت مہنگائی کی صورت میں، اور آگے جا کے اور بھی ہوگا، اس کو ہم نے جو ہے ایڈریس کرنا ہے، اور خاص کر ایسی پالیسیز بنانی ہے۔ دیکھیں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں،
पॉलिसी कंसिस्टेंसी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन को बेहतर रखना होता है। इसी वजह से इन्वेस्टर आता है, इस वजह से इकोनॉमी बेहतर होती है, एक आम आदमी को उसके समरात मिलते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो महंगाई की शरह है जो आम आदमी को डायरेक्टली हिट करती है वो कम से कम उसको हिट करे, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, और जहाँ जो इस काबिल हैं, जो इन चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पर ऑफकोर्स इस चीज़ को जो है वो स्प्रेड किया जाए, ताकि हमारा जो है एक बैलेंस भी रहे और हमारे यहाँ जो है स्ट्रेस ना हो इकोनॉमी, एक आम आदमी के लिए जो है वो इतनी मुश्किलात ना हो। राइट। अच्छा गरीदा, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। हम मुख्तलिफ वक्तों में ये देखते रहे हैं कि बार बार दोनों जानिब से, चाहे हमारा दिफा है या पाकिस्तानी हुकूमत अभी जो हमारा विफाक है, वहाँ से ये मैसेजेस आते रहे हैं कि इस वक्त आर्मी और हुकूमत एक पेज पर है, सोच एक जैसे चल रही है, लेकिन अपोजिशन मुसलसल मुखालफत कर रही है। बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पर मुखालफत सामने आ रही है। ख़ास तौर पर हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर देख रहे हैं कि बार बार बात की जाती है। ऐसे में हम ये जैसे बात कर रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए? वाकई बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन ऐसे चैलेंजेस हुकूमतों के लिए आते रहते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का, सड़कों पे आने का, धरना, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत पर यही दबाव डाला जाता था। इवन हम लोग भी कहते थे, मीडिया भी कहता था, तमाम थिंक टैंक्स, तमाम तज्जिया निगार उनको कहते थे, उनको सजेस्ट करते थे कि आप बात करें,